حضرت المؤمنین، سب سے پہلے آپ سے معروضہ ہے کہ ایک برادر مومن سہیل عباس صاحب، وہ شدید علیل ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے امی جیب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ آنے والے واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار مدینہ کا، سہیل عباس صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کو آئی سی یو میں جلد سے جلد وہاں سے صحت یاب ہو کے باہر آنا نصیب فرمائے۔ دوسرا معروضہ ہے حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو بخش دیجئے کہ جس کے میں یہاں پر نام لے رہا ہوں: سیدہ خاتون بنت سید زوار، حسین زیدی، سید علی اجمل زیدی ابن علی عابد زیدی، سیدہ سیما بنت سید علی اجمل زیدی، سیدہ زکیہ زیدی بنت سید نثار حسین، سیدہ خورشید زہرا بنت شفیع رضا رضوی، سید اصغر علی ابن میر دلدار علی، خورشید بیگم بنت علی امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا درود بھیجیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ يا علي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، لعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ما شاء الله۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند عالم
اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے آمین کہ جو اس مقام پر القرآن سینٹر پینسلوینیا میں 3 صفر 1443 ہجری کو منعقد ہو رہی ہے، میں اس سلسلے میں سب سے پہلے بانیان مجلس علی اکمل صاحب اور اعجاز اکمل صاحب اور ان کی فیملیز کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیۃ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت کی اور ان کو حصول ثواب کا موقع عنایت فرمایا، اور میں بانی مجلس کا، اس ادارے کے مینجمنٹ کا اور اس کے سرپرست وکیل اہل بیت استاد علام کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ خداوند عالم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے آمین اور آپ سب کو اپنے متعلقین کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ آمین آپ سب کو، تمام دوستان اہل بیت، عزاداران حسین، ماتمداران حسین کو ساری دنیا میں عزیز سماوی بلاؤں، حادثات و وباؤں سے، بالخصوص کرونا وائرس سے اور اس کے تمام ڈیوینٹ سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور اس وبا کو جڑ سے نیست و نابود فرمائے۔ آمین عزیزان محترم، ذکر حسین منزل عروج پر ہے۔ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح دوستان اہل بیت ساری دنیا میں کشتگان راہ خدا کی قربانیوں کی یاد منا رہے ہیں اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت بصورت اشک و ماتم پیش کر رہے ہیں۔ جو مقصد عزا ہے وہ سب میں کامن ہے، اور مقصد عزا وہی ہے جو مقصد شہادت حسین ہے۔ چنانچہ آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہوں گے کہ مقصد شہادت حسین اصل میں تحفظ امامت و ولایت ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، دوسرے مقاصد بھی ہیں لیکن ان کی اہمیت ثانوی ہے۔ اصل حسین نے امامت و ولایت کو بچایا، اب یہ جو بچے تو پھر نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، عبادتیں بھی بچ گئی۔ اگر ولایت و امامت نہیں بچتی تو پھر نہ نماز بچتی، نہ روزہ بچتا، نہ حج بچتا، نہ عبادتیں بچتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجالس میں اصل فوکس اسی پر ہوتا ہے، ولایت و امامت پر، بالخصوص ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، ایسا ستم کہ جس کی
پھر انسانیت کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے، وہ بربریت، وہ ظلم. لیکن یہ بات ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ نہ کافر تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، بلکہ وہ نام نہاد مسلمان تھے. اب حضرت جانتے ہیں کہ نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی، نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی، روزے ادھر بھی رکھے جا رہے تھے، روزے ادھر بھی رکھے جا رہے تھے، حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی. تو کیا کوئی فرق ہی نہیں تھا؟ اگر فرق تھا تو کیا تھا؟ فرق تھا تو کیا تھا؟ بحضور سادے الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے مولائیوں کی خدمت میں کہ جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ادھر حب علی تھا، ادھر بغض علی تھا. جزاک اللہ. بے شمار جزاک اللہ. ادھر حب علی تھا، ادھر بغض علی. اور آخری لمحات میں آ کے امام حسین نے جب پوچھا کہ کیوں مجھے قتل کر، تو انہوں نے یہی کہا تھا بغضاً لأبیک، کہ آپ کے بابا کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں. یہ بات بہت اہم ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. جی تو یہ ہے. اس لیے مجلس میں تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ علی علی ضرور ہوتا رہے. اور پھر یہ اس لیے بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب مجلس کرتے ہیں کہیں پر بھی بانیان مجلس مختلف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، رات و دن جاگ کے اہتمام کرتے ہیں، سرمایہ کو صرف کرتے ہیں، وقت کو صرف کرتے ہیں، توانائیوں کو صرف کرتے ہیں، لیکن سب کا اصل مقصد یہ رہتا ہے کہ مجلس ایسی ہو کہ حسین خوش ہو جائے. سبحان اللہ. امام حسین خوش ہو جائیں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو اس بات کی فکر ہو کہ حسین کو خوش کرنا ہے تو اب یہ معلوم کرے کہ حسین کس بات سے خوش ہوتے ہیں. تو ایک بات آپ کی خدمت میں بس کروں کہ سیرت امام حسین میں ہے کہ امام حسین کے 3 بیٹے ہوئے اور آپ نے تینوں کا نام علی رکھا. چوتھے امام کا نام بھی علی، شہزادے علی اکبر کا نام بھی علی، شہزادے علی اصغر کا نام بھی علی، بڑے بیٹے کا نام علی، منجلے بیٹے کا نام علی، چھوٹے بیٹے کا نام علی. 3 کا نام علی رکھا، تینوں کا نام علی رکھا. چنانچہ اس پر یہ ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا، اور خاص طور سے تاریخ میں ہے کہ خلیفہ دوم کے صاحبزادے نے چوتھے امام سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے بابا کے پاس اور کوئی نام نہیں تھا، سب کا نام انہوں نے علی رکھ دیا. جی تو چوتھے امام جواب جانتے تھے، لیکن آپ نے خاص طور سے امام حسین سے پوچھا تاکہ تصدیق ہو جائے. لوگ کہہ سکتے تھے کہ ان کا مقصد کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ بیان کیا، اس لیے آپ نے خود پوچھا کہ بابا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تینوں بھائیوں کا نام علی رکھا، کوئی اور نام نہیں تھا. تو ملاحظہ فرمائیے امام حسین فرماتے ہیں کہ ہاں خداوند عالم نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تو میں نے 3 کا نام علی رکھا، اگر خدا مجھے 10 بیٹے عطا کرتا تو میں 10 کا نام علی رکھتا. جی یعنی امیر المومنین کی کیا عظمت ہے، اور کون بیان کرے؟ حسین. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. امام حسین میں نے کہا نا ارمان، امام حسین کی خواہش سامنے آ رہی ہے، کتنے پسند ہیں امیر المومنین، اور کیا عظمت ہوگی. اس پر کہہ رہے ہیں کہ میں
10 کو 10 کا نام علی رکھا. بحضور مجلس حسین میں کہتا ہوں کہ ذرا سا یہ بس تصور کریں آپ، تو کیفیت پیدا ہو جا سکتی ہے کہ اب آپ امام حسین کے گھر کا تصور کیجئے کہ تینوں بیٹوں کا نام علی ہے. یعنی مطلب ہے کہ بڑے بیٹے کو پکارتے کہتے علی، منجلے بیٹے کو پکارتے کہتے علی، چھوٹے بیٹے کو پکارتے کہتے علی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حسین کے گھر میں ادھر سے علی کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے علی کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے علی کی آواز آ رہی ہے. میں کہتا ہوں مجلس حسین بھی حسین ہی کا گھر ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہونا چاہیے، ادھر سے علی کی آواز آئے، ادھر سے علی کی آواز آئے، ادھر سے علی کی آواز آئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، کیا کہنے. واہ واہ. اور پھر اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے فکر کو نثار کریں اسی مولا پر. اور پھر یہ کہ اس میں یہ مجلس حسین کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہر مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کا دفاع کیا جاتا ہے، ہر ظالم سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو مظلوم تو بہت سے ہیں عزیزان محترم، مظلوم تو بہت سے ہیں، ان پر ظلم ہوا، ان پر ظلم ہوتا رہا، لیکن یہ کہ 2 ایسے مظلوم ہیں جن پر مسلسل ظلم ہو رہا. صاحبان فکر سن رہے ہیں، میں متوجہ کروں، کسی دانشور شاعر نے یہ کہا ہے کہ خون میں رنگی کھڑے ہیں آج بھی مظلوم 2. خون میں رنگی کھڑے ہیں آج بھی مظلوم 2، ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر. صلوات علی محمد و آل محمد. اس پر مسلسل ہم مسلسل ظاہر ہے کہ جو دفاع کرنے والے دفاع کریں، بہت سی چیزوں کا دفاع کرنا، لیکن اس کا ضرور جی ابو طالب کا دفاع ہونا ہے. اور غدیر کا، اس لیے غدیر کا تذکرہ ہونا ہے، وہی ولایت کا تذکرہ اس لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے مسلسل جو حملہ ہے، تو حملے مختلف طرح سے ظاہر ہوتے ہیں. تو آج بھی جو چل رہا ہے ایشو، جس کی طرف استاد اللہ مسلسل متوجہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سلسلہ وار وہ گفتگو کر رہے ہیں جی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے شرف حاصل کرنے کے لیے وہ تو آپ ضرور سنیے، جو المہدی ٹی وی کے اوپر پورے سیف بھی ہو رہے ہیں، اور پورے جو عالم کی بات اور ہوتی ہے، بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے اور حصول سعادت کے لیے میں عرض کروں. تو عزیزان محترم، اسی لحاظ سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 4 سورہ نساء کی 59ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ، کہ جس کو آیت اطاعت کہتے ہیں جی، جس میں خداوند عالم مخاطب ہے صاحبان ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کہ اے صاحبان ایمان، خداوند قدوس فرما رہا ہے صاحبان ایمان اطاعت کرو، لیکن سب کی نہیں، صرف جب نام لیے جا رہے ہیں اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو. تم اگر اطاعت کر رہے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھو کہ بس اطاعت ان کی ہو اور تمہاری زندگی انہی کی اطاعت میں بسر ہو. اس میں پہلے تھے اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن خدا رکتا نہیں، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ جی واہ، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت ہمارے مذہب کی بنیادی آیت کہی جاتی ہے، کلیدی آیت ہے، تو گفتگو ہوتی ہے، ہونا ہی چاہیے۔ میں تو اختصار سے بہت ہی جلدی اپنے مطلب کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ کے ایک صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول اللہ کے صحابی، دیکھیے صحابی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے صحابہ، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے نا کہ سارے صحابہ، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ دشمن بھی علی کو مشکل میں گھبرا کے پکارا کرتے ہیں، مولا کے کرم کا کیا کہنا، یہ بھی وہ گوارا کرتے ہیں۔ ہم اور صحابہ کے دشمن، اللہ فرمائے ہم اور صحابہ کے دشمن، واللہ یہ تہمت ہے ہم پر، ہم اور صحابہ کے دشمن، واللہ یہ تہمت ہے ہم پر۔ ارے جو لوگ نہیں حق کے قائل، ہم ان سے کنارہ کرتے ہیں۔ حق کے قائل، ان سے کنارہ۔ تو اب دیکھیے ہم تو فدا ہیں جابر بن عبداللہ صحابی، سلمان، ابو ذر، مقداد، ہمارے سب صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ مگر زوریم پہ الزام ہے کہ صحابہ کو ہی برا، یہ لوگ کہتے ہیں تو ہم سادگی سے یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، لیکن ہاں ہم بروں کو صحابہ بھی نہیں کہتے۔ رضا فرمایا تو جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ جو حکم دے رہا ہے اللہ کی اطاعت کو، معلوم ہے اللہ کون ہے، رسول کی اطاعت کرو تو رسول کون ہے، لیکن یہ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد میرے 12 جانشین ہیں۔ کہہ کے 12 اماموں کے نام ان کے القابات کے ساتھ بتائے۔ اسی موقع پر بیان فرمایا کہ جابر تمہاری ملاقات میرے 5ویں جانشین سے ہوگی، اور جب ملاقات ہو تو اس تک میرا سلام پہنچا دینا۔ تو اس میں دیکھیں آپ نے معلوم ہوا کہ اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی اور ائمہ ہدیٰ کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں جو آیت ہے، آیت پر ظاہر ہے کہ اس پر غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، یہ اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں آپ کہ کس طرح سے اللہ نے عظمتوں کو بتایا کہ اطاعت کا حکم دیا اس نے، اور کتنوں کی اطاعت کا حکم دیا؟ 3، اللہ، رسول اور اولو الامر۔ تو اب دیکھیں آپ 3 کی اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن اطیعوا کا لفظ صرف 2 مرتبہ آیا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کا ذکر جو تو وہاں پر اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا، کیونکہ ایک حوزے میں کہ انوائرمنٹ میں گفتگو ہو رہی ہے حضرت المہدی میں، تو یہاں پر تو تھوڑے سے علمی گفتگو اور پھر ادبی لحاظ سے اور پھر یہ ذرا سا صرف النو کے لحاظ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں تو بس کیا کہ زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا تو بہرحال لہٰذا فرمائے سب کے لیے ہے کہ یہاں پر دیکھیں اطیعوا اللہ، ایک مرتبہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد اطیعوا الرسول آیا، اور اسی کے ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی یہاں پر 3 کی اطاعت کا جب حکم دیا گیا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اطیعوا کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کرتا، 3 کی اطاعت ہے تو 3 مرتبہ اطیعوا کا لفظ، ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ خداوند عالم ایک عطیوں میں تینوں کی اطاعت کا ذکر کر دیتا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی ایسا بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس نے صرف 2 مرتبہ عطیوں کا لفظ، ایک جب اپنی اطاعت کا ذکر کرنا تھا تو اس وقت عطی اللہ عطیوں کا لفظ، لیکن جب رسول کا اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دینا تھا تو ایک ہی عطیوں میں دونوں کی اطاعت کا ذکر کر دیا، ماشاءاللہ، دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ واہ واہ، توجہ چاہتا ہوں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہی تو معلوم ہوا کہ دیکھو اگر عطیوں کا یعنی اطاعت کا مسئلہ یہ ہے تو اللہ کی اطاعت کا ہے، رسول اللہ کی اور ائمہ خدا کی، تو اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ کی اطاعت میں تو فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، اس میں فرق ہے، یہ بتایا کہ اس کو الگ کر دیا گیا نہیں، یہ ہے، لیکن رسول اور اولو الامر کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت فرق ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اطاعت میں سجدہ بھی ہے، واہ جی واہ، اس میں الگ کر دیا گیا، لیکن جو رسول اور اولو الامر کی اطاعت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب فرق نہیں کرنا چاہیے، دونوں کی اطاعت ویسی ہوگی، یعنی دونوں کی اطاعت ایک جیسی ہوگی، دونوں بھی مفترض الطاعہ ہوں گے، یا لفظ بدل کے کہوں دونوں بھی مولا ہوں گے جی، دونوں کی اطاعت ایک، یعنی یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں پر نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو عیسیٰ نے متم اس طرح سے بتایا گیا کہ فرق اگر ہے تو صرف اللہ کی اطاعت میں اور رسول اور ان کی اطاعت، لیکن یہ کہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور اب یہیں سے میں بات کو موڑ رہا ہوں، یہ جب سمجھ گئے ہیں سب کہ دیکھو یہ ہے، تو اب یہاں پر اس آیت میں دیکھیں آپ کہ جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ صاحبان ایمان سے، اور حکم کیا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ کی اور اولو الامر کی، یعنی 4 کوئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ظاہری اعتبار سے صاحبان ایمان، اللہ، رسول اور اولو الامر۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں، پہلے تو میں اس کا دوں، میں نے کہا نا یہ طالب علم کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے آپ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور اس کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ قرآن بیک وقت کسی چیز کا حکم بھی دیتا ہے اور کسی چیز کی علامت بھی بتا دیتا ہے۔ نہیں، یہاں پر حکم ہے کس کو؟ صاحبان ایمان کو، کہ وہ اطاعت کریں اللہ کی، رسول اللہ کی، صاحبان امر کی، حکم ہے، اور اس میں علامت بھی ہے، یعنی اگر تم کو دیکھنا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہیں تو یہ دیکھو کہ وہ کون ہیں جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، جو ائمہ خدا کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ صاحبان ایمان وہ نہیں ہے، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کرتے تو وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے۔ یہ لازم ہے کہ اس طرح سے اطاعت کریں۔ ایک تو یہ اصول ہے، دوسری چیز یہ عزیزان محترم کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں اطاعت کرنی ہے، یعنی اطاعت کرنی ہے کلی طور پر، یعنی کمپلیٹ سبمیشن کے ساتھ کرنا ہے جی۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب اطاعت جس کی کرنا ہے اس کا اعلان بھی کر دینا ہے، بس جو اعلان ہوتا ہے اطاعت کا اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ صاحبان ایمان کا کلمہ کیا ہونا چاہیے جی، جو برننگ ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں جی۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن سے گفتگو ہو رہی ہے، یعنی قرآن میں نے کہا 4 الفاظ ہیں، صاحبان ایمان، اللہ، رسول اور اولو الامر۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ
اللہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے مالک الملوک ہے، وہ تو کائنات کا بنانے والا ہے جی۔ خداوند عالم آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کی جو تعریف ہے کہ وہ عالمین کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا۔ اللہ کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ علی کا بنانے والا ہے، وہ محمد کا بنانے والا ہے، فاطمہ کا بنانے والا ہے، حسین کا بنانے والا ہے، نعرہ صلوات جو سب کا بنانے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ جب اس کو کسی کی اطاعت کرنی نہیں ہے تو اس کا کلمہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی کلمہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اطاعت ہی نہیں کرنی۔ اب دوسری جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ کی، اب رسول اللہ کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے جی، ان پر اللہ کی اطاعت لازم ہے، اور جب ان کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو رسول اللہ کا کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، رسول اللہ کا کلمہ ہوگا لا، اس لیے کہ رسول اللہ کو صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اب تیسری منزل اولو الامر، اب اولو الامر کو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے جی، اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر کو، ائمہ خدا کو کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں جی، تو ہم کبھی رسول اللہ سے نہیں پڑھاتے ہیں حضرت علی کو۔ اب اسی کو دیکھیے آپ، ہم حضرت علی کی ساری عظمت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ ایسا علی جس کی اطاعت کرے اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ صلوات، ان کو اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اور ہمارے یہاں تو اب صاحبان امر کا کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ دو کی اطاعت کرنی ہے، وہ ان کا کلمہ صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب چوتھی شکل پائی اور چوتھی اسما پر وہ ہے صاحبان ایمان۔ اب صاحبان ایمان کو تین کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی فرد اعلیٰ آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی علی صاحبان ایمان کو اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور صاحبان امر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو آپ کے علم میں میں نے کہا اللہ کا کوئی کلمہ نہیں ہو اس لیے کہ اس کو کسی کی اطاعت نہیں کرے، رسول اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا کیونکہ ان کو صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر کے جو کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ ان کو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں، اگر حقیقت میں وہ صاحبان ایمان رہنا چاہتے ہیں تو ان کا کلمہ کیا ہوگا؟ ان کو جب دین کی اطاعت کرنی ہے تو ان کا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو کوئی رک جائے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو صاحبان امر سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ صاحبان ایمان اپنے کو سمجھتا ہے تو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہوگا، محمد رسول اللہ بھی ہوگا، اور علی ولی اللہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا وہ علمی باتیں تو سماعت کر رہے ہیں، ضرور سنتے رہیے۔ اب ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بس کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے آپ، سادی سی بات ہے کہ صاحبان
ایمان کا کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس لیے کہ ان کو دین کی اطاعت کرنی ہے. جی اب یہیں پر مولا یہ میں کہتا ہوں کہ کچھ ہے نا، کچھ ایکسٹرنل دشمن ہوتے ہیں، کچھ انٹرنل دشمن ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں، وہ فرق پیدا کرتے ہیں، یہ ہے اور یہ کمی ہے اور کیا ہے کدھر ہے. تو یہاں پر میں اس ختم بازی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اطاعت تو کرنی ہے 12 کی، 12 امام. جی تو یہ کیا بات ہے کہ صرف آپ یا علی ولی اللہ کہہ کے رک گئے؟ حسن ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ حسین ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ علی ابن حسین پورے ائمہ کا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہوتا، ہر ایک کا نام لیتے، لیکن چونکہ سب میں فرق نہیں ہے. اب جب ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں تو حسن ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے، حسین ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. کیونکہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد، سب کے سب علی، سب کے سب حسن، سب کے سب حسین. تو یہ ہماری بنیادیں اور یہ محترم، تو اس لحاظ سے ہمارا کلمہ تو ولی اللہ. لیکن یہ یاد رکھیے آپ کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ نا گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی ولی اللہ مانتے ہیں، ہم بھی ولی اللہ مانتے ہیں، علی کو ولی کہتے ہیں، ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں وہ مولا کے لحاظ سے نہیں، یعنی حاکم کے لحاظ سے نہیں، وہی دوست کے لحاظ سے لگتے ہیں. تو وہاں پر پھر کہنا پڑے گا صرف ولی اللہ سے کام نہیں چلے گا، ساتھ میں وسیع رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. کہ ہم بھی وسیع رسول اللہ مانتے ہیں چوتھے، تو پھر کہنا پڑے گا خلیفۃ بلا فصل بھی کہنا پڑے گا. یا علی اب صاحبان ایمان کا یہ مکمل کلمہ ہوگا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جی اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں. شیعو یاد رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ یہ ہماری اصل آئیڈینٹی ہے. عزاداری میں اپنی آئیڈینٹی کو رینیو کیا جاتا ہے، اس کی تجدید ہوتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنے آنے والی نسل میں منتقل کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ اصل ہے. تو وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ بہت ضروری ہے اور یہ اصل ہے. اگر اصل نہ ہوتا تو اس سے حسد نہیں ہوتی. جی ولی اللہ کے رکانے کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، کسی نے نہیں کہا وسیع رسول اللہ کو رکانے کے لیے کوشش نہیں کہ خلیفۃ بلا فصل نہ کہو. جی خلیفۃ بلا فصل نہ کہو، بلا فصل. جی تو اب یہ ہے کہ ہم بلا فصل کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی اذانوں میں ہر وقت اس کو رعایت کی. اب ضروری وقت ہے، اب تو ہونا ضروری ہے. جب بات ہوئی تب تو اسی کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. مانی ہمارے وہاں حیدرآباد میں انڈیا میں مسجد ہے جعفری مسجد، اس میں جب اذان بلند ہوئی پہلی مرتبہ مسجد بنی، اور اس کے بعد علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل جب کہا گیا، دشمنوں نے آ کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. خلیفۃ بلا فصل پر قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. ظاہر ہے کہ جہاں پر قربانیاں دی جا رہی ہیں اور دے رہے ہیں لوگ، آپ اور ہم کو تو کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے. یہ ہم مسئول ہوں گے، ہماری ذمہ داری اور ہے حضور. یہاں پر تو آپ کو بالکل اس پر عمل کرنا ہے. جی اس کو سمجھیے اور کیجیے. اور ضرور میں نے کہا کہ کلمہ نے اذان میں بھی یہ ہونا ہے. جی اذان میں ہونا ہے، اس لیے کہ یہ کرنا ہے،
اس لیے کہ یہ کہنے سے خون بہا اصول ہوتا ہے، بے شک بے شک، واہ واہ خود بخود دل جلتے ہیں، جی دل جلتے ہیں، تو ہم بلا فصل کہتے ہیں، خلیفۃ بلا فصل۔ جی اس دشمنی میں ہمارے یہاں کسی نے ابھی جو پوسٹ بھیجایا اس پہ یوٹیوب کے واٹس ایپ کے اوپر، تو اس میں وہاں ہمارے اتفاق سے حیدرآبادی کا انہوں نے باقاعدہ بھیجا دیا، اس میں لکھا ہے فلاں صاحب کا نام لکھ کے، اب وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی کہیں بلا فصل، خلیفۃ بلا فصل، لیکن پتہ نہیں خود سے انہوں نے کیا یا خداوند عالم کی طرف سے ہوا، تو وہاں پر خود باقاعدہ موجود ہے خلیفۃ بلا فصل کی وجہ فلاں صاحب کا ذکر کر کے وہ بتایا جائے وہ بلا فصل کیونکہ خلیفۃ بلا فصل لکھنے کے بجائے انہوں نے لکھ دیا خلیفۃ بلا فضل۔ فیضان محترم میں نے کہا یہ حقیقت ہے، اور پھر ہونا چاہیے اذان ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی ہنسی کو دیکھ کے ظاہر ہے مومنین کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جی آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھنے، مجھے کچھ اشعار یاد آ گیا، میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں اب یہ سب حسین کے رونے والے ہیں، لیکن حیدر کا ذکر جب آتا ہے تو وہ بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ تو اس میں ایک حیدر کی محبت میں دیکھو، حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں۔ مولانا حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں، ہونٹوں پر تبسم ہو کہ نہ ہو پلکوں پر ستارے ہنستے ہیں۔ ہونٹوں پر تبسم ہو کہ نہ ہو پلکوں پر ستارے ہنستے ہیں۔ اور یہ شعر مولانا فرمائے یہ واقع ہنسنے کا ہے کہ ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا، ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا اور پیچھے پڑے ہیں صامت کے، ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا اور پیچھے پڑے ہیں صامت کے، ارے ان عقل کے اندھوں کے منہ پر قرآن کے پارے ہنستے ہیں۔ ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا اور پیچھے پڑے ہیں صامت کے، ان عقل کے اندھوں کے منہ پر قرآن کے پارے ہنستے ہیں، قرآن کے پارے ہنستے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ آدائے علی جب کرتے ہیں، تولا تبرا دونوں جو سے ہمارے مذہب، آدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر، آدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر، خوش فہمی پر ان نادانوں کی دوزخ کے شرارے ہنستے ہیں۔ آدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر، خوش فہمی کو ان نادانوں کی دوزخ کے شرارے ہنستے ہیں۔ اور اس شعر کے لیے میں نے زحمت دی اور یہ بھی حاصل ہے، اسی کے عنوان کے تحت ہے کہ وہ جس نے نمازیں قائم کی، وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی عزام نام نہیں۔ دیکھیے جو لکایا جا رہا ہے تو اس پہ وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی عزام نام نہیں، ارے دیتا ہے مؤذن جب بھی اذان مسجد کے مینارے ہنستے ہیں۔ دیتا ہے مؤذن جب بھی اذان مسجد کے مینارے ہنستے ہیں۔ تو آج کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل مت کہو، جی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نہیں کہتے، ہم کو پسند نہیں ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد
جی اب یہ کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد آگے بڑھ کے کہیں گے کہ علی کو علیہ السلام مت کہو، استغفر اللہ، ہماری طرح سے رضی اللہ کو لا حول جی اس لیے یہ بھی ہو رہا ہے، تو ممکن ہے یہ چل رہا ہے ابھی نہیں اس پیمانے پر نہیں ہے، لیکن یہ آئے گا تو پہلے ہی سے میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ رضی اللہ، ارے رضی اللہ کہنے کی ضرورت اس کو ہے جس کے پاس اللہ کی رضا نہ ہو۔ جی وہ جس کے پاس اللہ کی رضا ہو، وہ جس کے حوالے اللہ اپنے رضا کر چکا ہو، رضا الہی کا سودا ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم، جی ہجرت کی قسم سودا ہوا ہے، قرآن میں قبالہ موجودیہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ نے سودا کیا ہے، جی سودا ہوا ہے، جی اللہ کا علی کا نفس بکا اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اللہ نے علی کا نفس خریدا ہے، اللہ اکبر۔ حضور میں نے عرض کیا نا کہ باتیں بہت سی ہیں، لیکن بہرحال وقت بھی کی تنگی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر کچھ اشعار کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ صاحبان تفکر اور صاحبان عرفان شاعر نے کہا کہ سودا ہوا ہے، ہجرت کی شب جو ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں، ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ ارے نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار میں۔ ہاں یہ یوسف نہیں، اللہ نے بیچ دی ہے مرضی، جی اب تم لاکھ کہتے رہو رضی اللہ۔ فرض کیجیے کوئی شخص ہے بڑا مالدار ہے، لوگ آتے تھے اس کے پاس مانگتے تھے دولت، وہ دیتا رہتا تھا، فرض کیجیے اس نے اپنی ساری دولت اپنے بیٹے کے نام پر لکھ دی، اس کے بعد کوئی مانگنے والا آئے گا تو کہے گا کہ اب میرے بیٹے سے مانگو، میں نے اس کو دے دی، تلاش ہے رضا الہی، علی کے پاس آئے، جی علی کی رضا حاصل کرے، ان کو راضی کرے، اللہ کی رضا ان کی مٹھیوں میں ہے، اور فرما رہے ہیں آپ یہ اصل میں نے عرض کیا نا کہ وہاں پر یہ تو وہ نہیں رضی اللہ، وہ رضی اللہ، یہ رضی اللہ کہتے کہتے ڈاکٹر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہا، استغفر اللہ، جی موقع ملتا ہے تو یہ سب ظاہر ہوتے ایکسپوز ہوتے ہیں خود سے، کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس کے بعد لاسٹ ایئر بھی آپ کو معلوم ہے وہ سب جلوس وغیرہ نکال کے کیا کیا ہوگا وہاں پر جو ہو رہا ہے، تو یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یزید کو رضی اللہ، حضور اب ہم تو ظاہر ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس فرقے کے علماء نے بھی مخالفت کی بہت سونے، سب نے نہیں مگر بہرحال بہت سونے رائے غلط ہے، مگر عزیزان محترم ہم لوگ جو سادے لوگ ہیں ہم پہ یہ ثروت جیسے اس نے یزید کو رضی اللہ کہا تو ہمارے لیے یہ ہوا کہ اب ہم کو ہر اس شخص پر شک ہو گیا جس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، جی ہم سادے لوگ ہیں، ہم کو اب شک ہو گیا ہر اس شخص پہ، کہیں وہ بھی یزید جیسا نہ ہو، کہیں وہ بھی یزید جیسا نہ ہو، کہیں وہ بھی یزید جیسا نہ ہو، جی تو یہاں پر یہ ہے، اب یہ تو ہے، اب مگر ذہن میں میرے آتا ہے مجھے یزید کی وکالت تو کرنی نہیں ہے، لیکن عجب نہیں کہ یزید کا ہے کہ تم مجھ کو میرے تعلق سے تو یہ جان کے اور تم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہ مجھ جیسے نہ ہو، وہ مجھ جیسے نہ ہو، لیکن اس پر بھی تو غور کرو کیا میں ان جیسا نہیں ہوں؟
کیا بات ہے. کیا میں ان جیسا تو نہیں ہوں؟ کیا میں ان جیسا تو نہیں ہوں؟ اس پر بھی تو غور کرو. لا حول ولا عجب نہیں کہ یزید کہے کہ اگر مدینے میں فاطمہ کا ایک گھر نہیں جلایا جاتا، ہائے ہائے اگر مدینے میں فاطمہ کا ایک گھر نہیں جلایا جاتا تو کربلا میں میں حسین کے تمام خیموں کو آگ لگانے کا حکم نہیں دیتا. ہائے ہائے عجب نہیں کہ وہ کہے کہ اگر باغ فدق کو چھین کے بستان اہل بیت کو تاراج کر کے اگر آل محمد کو خود کا محتاج نہیں کیا جاتا، ان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، تو کربلا میں حسین کو اور حسین کے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتا. اور عجب نہیں کہ وہ کہے کہ اگر مدینے میں فاطمہ کا پہلو شکستہ نہ کیا جاتا تو کربلا میں زینب کی پشت فگار کرنے کا حکم نہیں دیتا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، لیکن ایک بات اور بھی دل کو تھام کے سن لیجئے کہ ممکن ہے وہ یہ کہے کہ اگر مدینے میں رسول کی بیٹی کو ایک تماچا نہیں لگایا جاتا تو کربلا میں حسین کی بیٹی کو اتنے تماچے لگانے کا حکم نہیں دیتا کہ رخسار نیلے ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں ارباب اعزاز، آج اسی شہزادی پر آنسو بہانے کے لیے ہم جمع ہو گئے، اسی شہزادی کا تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہو گئے، اسی شہزادی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو گئے. اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل ہائے اللہ آپ کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے. میں کیا، میری دعا کہ آپ تو ہیں جسے فاطمہ دعا میں دیتی ہیں کہ پالنے والے ان رونے والوں کو سلامت رکھ، ان کے گھروں کو آباد رکھ کہ میرے غریب بچے پر آنسو بہا رہے ہیں. کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ بھی گریہ کر رہے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ آج کی مجلس میں فاطمہ کے ساتھ ام رباب بھی آئے ہوں گے، جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی. ہاں باب اعزا، ظاہر ہے کہ وہ شہزادی سکینہ کہ جسے حسین اپنے سینے پر سجاتے تھے، ہائے سب نے دیکھا کہ حسین کتنا عزیز رکھتے تھے سکینہ کو. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب امام حسین میدان میں آ رہے تھے تو سب نے دیکھا، سارے لشکر کی نگاہ حسین پر ہے. انہوں نے دیکھا کہ حسین خیمے کے باہر گھوڑے پر سوار ہیں، لیکن کوئی بچی گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. اس کو دیکھ کے حسین گھوڑے سے کود پڑے. سکینہ کیا چاہتی ہے بیٹی کا؟ بابا مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے پر سلا لیجیے. بہت ہی دشوار یہ مرحلہ تھا، لیکن سکینہ کی خواہش کی اتنی اہمیت تھی کہ حسین خاک در میں کربلا پر لیٹ گئے اور سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا. بحضور دشمن دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچی وہ ہے جس کو حسین اتنا چاہتے تھے، تو کسی نے یہی کہا کہ زیر خنجر بھی جسے دیکھتے جاتے تھے حسین، زیر خنجر بھی جسے دیکھتے جاتے تھے حسین، ارے یہ وہی ہے جسے سینے پر سلاتے تھے حسین. بچوں کی دشمنی حسین سے تھی، تو یہ جان کے کہ اب حسین کے بعد جب اس بچی کو تڑپایا جائے گا تو روح حسین تڑپنے لگے گی، روح حسین بے چین ہو جائے گی.
یہی وجہ ہے کہ سکینہ پر مسلسل ظلم ہوتا رہا کہ اب ہر شخص آگے بڑھ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے. بس آپ جانتے ہیں کہ 11ویں محرم کی صبح تھی جب کہ اسیر کر کے لے جایا جانے لگا تھا تو بے کجاوا اونٹ لائے گئے تھے. تو اس وقت لکھا یہ ہے کہ شمر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ زینب وہ بچی کہاں ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے. یعنی وہ امام حسین سے محبت کا حوالہ دیتے ہوئے آیا ہے تو محبت کا پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت کی سزا دینے کے لیے. اس لیے اس نے کہا کہ اب سواریوں پر بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بٹھایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ حسین اس بچی کو بہت چاہتے تھے لہذا اس بچی کو علیحدہ سواری پر بٹھایا جائے گا. حضور ایسی سواری جس پر محمل نہیں, جس پر کجاوا نہیں. اور لکھا یہ ہے کہ جیسے اس سکینہ کو بٹھایا گیا چند قدم اونٹ کا آگے بڑھنا تھا کہ تھر تھراتی ہوئی سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر گئی. تو شمر پھر آگے بڑھا, پھر اس نے اٹھا کے سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا دیا. پھر چند قدم اونٹ آگے بڑھنا تھا, پھر سکینہ زمین پر گری. اولاد والو تیسری مرتبہ آگے بڑھا تو روایت میں کہ اپنے ساتھ موٹی موٹی رسیاں لیا ہوا آیا. اس نے معصوم سکینہ کو پہلے اونٹ کی پیٹھ پر لٹا دیا, اس کے رسیوں سے جو باندھ دیا. اب جو اونٹ چلنے لگا تو بچی کبھی سیدھی جانب مائل ہوتی تھی, کبھی بائیں جانب مائل ہوتی تھی. اب یہ کیفیت ہے کہ سارا جسم چھنی ہوتا جا رہا. آہستہ آہستہ کہتی تھی کہ بابا آپ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے. اب دیکھیے سکینہ کہاں پر لٹائی گئی ہے. تو سرباب عذاب اس طرح سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام شہزادی پہنچی ہیں. اس کیفیت میں لکھا ہے کہ راستہ چلنے والے چیخ چیخ کے کہتے تھے ارے اس بچی پر رحم کرو, یہ مر جائے گی. دیکھتے ہی دیکھتے سارا کرتا خون سے رنگین ہو گیا اور رسیوں سے لہو کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھی. سرباب عذاب و منزل بھی آئی کہ لے جا کے قید خانے میں اسیر کر دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ اب وہ آخری مقام ہے کہ جہاں پر زندان ہے. اور پھر لکھا یہ کہ ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں پر کہ لکھا یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایسا مختصر سی جگہ تھی کہ جہاں پر ہمارا بیٹھنا تک مشکل تھا. اس طرح سے سب بیویاں اور سب لوگ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے. ظاہر ہے ایسا کم قید خانہ جو تھا تو بچے گھبرا کے در زندان پر آ جاتے تھے. سکینہ بھی آ کے در زندان پر کھڑی ہو جاتی تھی. اس تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اور ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے. بھولی بھولی باتیں سکینہ کی سنتے تھے. اور لکھا یہ ہے کہ جب کبھی سکینہ کسی بچے کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھتی اور بچہ اپنے باپ کو بابا کہہ کے پکارتا تو فوری دوڑ کے آتی جناب زینب کے پاس اور کہتی کہ دل میں جو میرے درد ہے خالق پایا ہے, ارے میں کس کو کہوں باپ, میرا باپ کہاں ہے. ایسے ہی موقع کی روایت ہے کہ ایک مومن اپنی محبت کو چھپائے ہوئے دل میں تھا. اس کی ایک 4 سالہ بچی تھی, وہ اسے لیا ہوا زندان پر آیا اور پھر مشاہدہ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس مومن کی کمسن بچی نے باپ کے دامن کو کھینچا اور کہا بابا چلیے ہم کو گھر جانا ہے. اس مومن نے کہا بیٹی گھر تو جانا ہے, کچھ دیر اور ٹہر جا. کہا نہیں بابا ہم کو پلٹ کے پھر آنا ہے. کہا بیٹی آنا کیوں ہے؟ کہا مجھے اپنا ایک کرتا لے کے آنا ہے
اور اس بچی کو دینا ہے، یہ کہہ کے اس نے شہزادی سکینہ کی طرف اشارہ کیا، کہا بابا دیکھیے کیسی غریب بچی ہے، اس کا کرتا کہیں سے جلا ہوا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا ہے۔ وہ مومن تھا، منہ پیٹنے لگا، کہا بیٹی ایسا نہ کہے، یہ آل محمد ہے، اس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ بوضوح ظاہر ہے کہ یہ پیرہن تو سکینہ کا کفن بننے والا تھا، اس لحاظ سے وہ وقت آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ در زندان میں وہ وقت آیا کہ جب یہی پیرہن سکینہ کا کفن بنا، اور وہ رات کی بات تھی کہ شہادت کی جب رات آئی، شب آئی، تو سکینہ کے لیے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے خبر ہو گئی تھی کہ آج گزرنے والی۔ بس آپ رو رہے ہیں، دل بھرے ہوئے ہیں، آپ کے تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی کو انیس نے بھی نظم کیا کہ حال شب وفات سکینہ ہے یادگار، یعنی کہ اپنی موت تھی بے کسب آشکار، ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار، ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی غم گسار، تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی تھی بے خطا پر سب سے خطا بخشواتی تھی، زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غم، ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کم، میت کسی کی نکلے گی زندہ سے صبح دم، اور بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچشم نم، ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں، اماں لٹو گی آج کی شب خیر خانے میں۔ اور تڑپ کے کہا موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے خیر سے سب کنبہ ہو رہا، جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، اور جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو اخروبا، گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ بہت رات آئی، کچھ دیر کے لیے آنکھ جو گرم ہوئی تو سکینہ بیدار ہوئی، اور زندان کے اندھیرے میں دیواروں سے ہر کونے کو ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، زبان پر تھا اینا ابی اینا ابی، اے بابا آپ کہاں، اے بابا آپ کہاں۔ بیویوں نے سمجھا کہ شاید سکینہ نے خواب میں امام حسین کو دیکھا ہے، لیکن یہ کہ شہزادی اس طریقے سے رو رہی تھی کہ جناب زینب نے کہا سکینہ بابا کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہا پھپھی اماں ابھی بابا میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اپنی گودی میں بٹھایا تھا اور کہہ رہے تھے کہ سکینہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ہے میرے بابا؟ بس بابا نے لکھا اس طرح سے شہزادی تڑپ کے رو رہی تھی۔ جناب زینب کا یہ عالم تھا کہ بعد شہادت حسین سے لے کے یہاں تک شہزادی بہت ضبط کرتی تھی، بہت صبر کرتی، نہیں روتی تھی، یہی سوچتی تھی کہ جب میں روں گی تو دوسری بیویوں کا کیا عالم ہوگا، لیکن اس وقت سکینہ کی تڑپ کچھ ایسی تھی کہ زینب بھی چیخ کے رونے لگی۔ جب بی بی زینب رونے لگی تو پوری بیویاں رونے لگی، لکھا اس طرح سے بیویاں تڑپ رہی تھی کہ زمین دمشق ہلنے لگی، وہاں یزید کے محل تک آواز پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ وہ نیند سے بیدار ہوا، اس کا جو نگہبان تھا طاہر دمشقی، اس سے کہا کہ کیوں یہ سب لوگ رو رہے ہیں قیدی، معلوم کر۔ اس نے معلوم کیا اور اس نے بتایا کہ اے یزید وہ بچی کہ جس نے بھرے ہوئے دربار میں باپ کے سر کو مانگا تھا، باپ کا سر دوش ہوا پر بلند ہو کے اس کی گودی میں آیا تھا، اس بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اس لیے رو رہی ہے۔ اس کا نام طاہر دمشقی تھا۔ اس نے کہا اچھا جب یہ ہے تو باپ کا سر اس تک پہنچا دے اور بھیجا دے، بس بابا آخری تذکرہ ہے،
ظاہر ہے کہ میں نے کہا شہادت کا ذکر ہو، پھر اس کے بعد تابوت اٹھے تو جہاں پر لکھا یہ کہ طاہر دمشقی سے اس نے جیسے کہا، ایک مرتبہ اس نے وہ حجرہ کھولا جس میں سر حسین مخفل تھا، اور اس سر کو اس نے خان میں رکھا، اس پر خان پوش سے ڈھانپ دیا، اور پھر کسی کے سر پر رکھ کے کہا زندان میں لے کر چلا جا۔ اور کچھ روشنی بھی تھی، جیسے زندان میں وہ پہنچے، جیسے سکینہ کی نظر پڑی خان آ رہا ہے تو تڑپ کے اتنے کا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ اے اولاد والو، ایک مٹا جیسے خان ہٹایا خان پوش ہٹایا گیا، ایک مطابق بھی ماں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، بیویاں تسلیم کے لیے آگے بڑھی، سکینہ نے اپنا سر، باپ کا سر اپنی گودی میں اب یہ پہلا موقع اتنی قریب سے بابا کے سر کو دیکھا کہ نیچے مبارک خون سے خضاب ہے، دیکھا کہ گلے کی لگے کٹی ہوئی، بس یہ کہتے لگے ہائے بابا، کس نے مجھے اس یتیم، اس کم سنی میں یتیم کیا؟ ارے مجھے نہیں معلوم تھا کس نے آپ کے گلے کی لگے کاٹی۔ اے ارباب ایسا، یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ سکینہ کی گردن حسین کے چہرے پر چگنے لگی، بیویاں دیکھ رہی تھی کہ منہ پر منہ رکھ کے خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے سجاد، بہن کی اطلاع حاصل کرو، بہن کی خبر لے، امام آگے بڑھے، نفس پر ہاتھ رکھا، سر پیٹنے لگے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے آزادانو، اندھیرا قید خانہ ہے، بچی کی میاں، نہ چراغ ہے، نہ کفن ہے، ماں نے، میں نے، وہ سکینہ، وہ سکینہ، وہ سکینہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔